السلام علیکم ناظرین، آج جن موضوعات پر بات کی جائیں گی ان میں ایک تو آرمی چیف نے جو گزشتہ روز جو کہا تھا کہ گورننس کے مسائل ہیں اور گورننس کے مسائل حل نہ ہونے کی صورت میں جو سیکورٹی فورسز ہیں، جو آرمی ہے، وہ اس گیپ کو اپنے خون سے پر کر رہی ہے۔ یہ بیان کتنی اہمیت کا حامل ہے جب وزیر اعظم موجود تھے، حکومت موجود تھی پارلیمنٹ میں اور اتحادی جماعتیں بھی موجود تھی۔ اس پر گفتگو کی جائے گی کہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، متحدہ قومی موومنٹ MQM نے حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دی ہے۔ یہ محض دھمکی ہے یا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ حکمت عملی MQM ظاہر کر سکتی ہے؟ اس پر بھی گفتگو کی جائے تھی۔ محمود خان اچکزئی کا بیان ایک بڑا اہم بیان ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی جو ساتھی جماعتیں ہیں ان کی سوچ کا مظہر ہے۔ محمود خان اچکزئی کا یہ کہنا تھا کہ بائیکاٹ کا فیصلہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس تھا اس میں آپریشن کا فیصلہ ہونا تھا۔ اگر ہم اس میں شریک ہو جاتے اور اعلامیہ پھر جاری کر دیا جاتا کہ جناب چونکہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں، اس کی ہم خیال جماعتیں اس اجلاس میں موجود تھی، اس بریفنگ میں موجود تھی، لہٰذا انہوں نے آپریشن کی توثیق کر دی ہے، تصدیق کر دی ہے۔ اس لیے بقول محمود خان اچکزئی کے کہ وہ شامل نہیں ہوئے جو سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ ناظرین، ہم اپنا جو پہلا ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ جیسے آرمی چیف نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو گورننس کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے جو سیکورٹی فورسز ہیں، جو مسلح افواج ہیں، وہ قربانیاں دے رہی ہیں۔ گورننس کے مسائل یقینی طور پر آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ براہ راست جو اس کا جو ذمہ دار ہے وہ وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومتیں ہیں۔ یعنی اس وقت وفاق میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب برجمان ہیں، صوبوں میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف ہے، اور تحریک انصاف کی نااہلی کے حوالے سے، ان کی انکمپیٹنس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بھی بعض جو ذمہ دار وزراء ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت عمران خان کی رہائی پر فوکس کرنے کے بجائے صوبے میں امن و امان پر توجہ دے تو وہ زیادہ رزلٹ اورینٹڈ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ بیان آرمی چیف کا جو بیان ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کہ جو اس وقت ناکامی ہے امن و امان کے حوالے سے اس کی توثیق کر رہا ہے۔ دوسرا معاملہ بلوچستان کا ہے۔ آپ جانتے ہیں بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کس حد تک ایکٹیولی دہشت گردی کو خاتمہ کرنے کے حوالے سے متحرک ہے، یہ اب ایک بڑا سوال ہے۔ جو بھی ان کی کارکردگی ہے، لگتا یوں ہے کہ جو آرمی چیف کے نزدیک ان کی جو صوبائی حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ کسی طور پر مثالی نہیں ہے۔ اسی طرح پھر جو معاملات آ جاتے ہیں پنجاب حکومت کے، پنجاب حکومت میں اگرچہ کوئی دہشت گردی کی بڑی کارروائی نہیں ہو رہی، دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہو رہا، مگر آرمی چیف کی جانب سے پنجاب حکومت کو ایگزمپٹ بھی نہیں کیا گیا، نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ سندھ کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ سندھ بہت اچھا ہے، پنجاب بہت اچھا ہے، اور خیبر پختونخوا اور جو بلوچستان ہے اس کی جو حکومتیں ہیں وہ صحیح پرفارم نہیں کر رہی۔ مگر کچھ بھی ہو، اب ہمیں یہ بات ذرا سمجھ لینی چاہیے کہ جو ذمہ داری کا تعین ہے جس طرح سیاسی حکومتیں کر رہی ہیں اور وہ افواج پر ڈال رہی ہیں کہ فوج ہی یا ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں وہ تمام جو اقدامات ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بظاہر وہ اگر نہا بھی کہیں تو ان کی باڈی لینگویج سے یہ تاثر ملتا ہے۔ دلچسپ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے آرمی چیف کے خطاب کے بعد جب اعلامیہ جاری کیا، جب وہ ان کا خطاب ہوا تو انہوں نے آرمی چیف کی جو باتیں ہیں اس کا ذکر نہیں کیا۔ یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آرمی چیف کے جو خدشات ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے کچھ کہتے، کچھ یقین دہانی کرواتے، مگر ایسا نہیں ہوا، جس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ دونوں جو شخصیات ہیں یعنی آرمی چیف اور وزیر اعظم، ان کے جو بیانیہ ہے اس حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے نیریٹو میں کوئی نہ کوئی فرق ہے۔ یہ بات اگرچہ کوئی اتنی زیادہ اس کو آپ بڑھا چڑھا کے نہیں پیش کر سکتے، مگر
جو چیز سمبولک ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو دوسری بات ہے، دوسرا ٹاپک ہے ہمارا، وہ ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما امین الحق نے یہ کہا ہے بقول ان کے کہ جناب کراچی اور حیدرآباد میں جو حکومت نے وعدہ کیا تھا 1.5 سال سے، وہ وعدہ ایک بھی پورا نہیں ہوا۔ متحدہ قومی موومنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس حوالے سے اب اپنی پارٹی کا اجلاس بلائے گی مشاورت کے لیے، اور پھر اس کا سوچا جائے گا، اس پر غور و غوص کیا جائے گا کہ اسمبلی میں آزاد حیثیت سے بیٹھا جائے یا اپوزیشن بینچوں پر بیٹھا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے ایم کیو ایم تو جو شہباز شریف حکومت ہے وہ نہیں چلے گی اور وہ مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ دھمکی اس کو آپ کہہ لیں یا آپ اس کو حکومت کی توجہ حاصل کرنے کا طریقہ، کچھ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی جو طرز سیاست ہے، اگر آپ ایم کیو ایم کے طرز سیاست سے آگاہ ہیں تو یہ پرانا طریقہ ہے۔ جب الطاف حسین جو لندن میں اس وقت خود ساختہ جلا وطن کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اب موجودہ جو ایم کیو ایم ہے اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ڈینائل میں ان سے چلے گئے ہیں، وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے اور وہاں پہ دھمکی اور دھونس اور اس قسم کے اقدامات کیا کرتے تھے، اور یہاں پر جو ان کے ایم کیو ایم کے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کا طرز سیاست ہر حکومت میں، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے مسلم لیگ نون کی ہو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں جو ڈاکٹر عمران فاروق ہیں وہ اس وقت تاحیات تھے، اور یہ خود میں نے سنا قومی اسمبلی میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، محترمہ کی حکومت سے گلے شکوے کرتے ہوئے کہ غضب کیا، تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنی تقریر ہے وہ کی تھی۔ یعنی کہ تاریخ گواہ ہے کہ ایم کیو ایم اسی طرح سے ایک پریشر گروپ کے طور پر کام کرتی ہے، اپنے مطالبات منواتی ہے، پھر خاموش ہو جاتی ہے، پھر مطالبات منواتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایم کیو ایم کے متعلق یہ تاثر بھی عام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو بھی انہیں ہدایات جاری کرتی اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک امپریشن ہے جو کہ ایک موجود ہے۔ دوسرا ناظرین، ہم جو اپنا جو ٹاپک ہے اس پر تیسرے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ محمود خان اچکزئی کا بیان ہے، جو کہ تحفظ آئین پاکستان کے ایک اہم رہنما ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی، جو اجلاس تھا، اس میں دانستہ طور پر نہیں گئے، اور ہم نے جو مطالبات پیش کیے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس کی ان کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس جو سیشن تھا اس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آپریشن کا فیصلہ کیا جانا تھا اور ہونا تھا یا ہو گیا ہے، لہٰذا وہ اس اگر اجلاس میں شریک ہو جاتے تو ان پر یہ ذمہ داری ڈال دی جاتی کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی موجود تھی، محمود خان اچکزئی بھی موجود تھے، اور یہ تمام لوگ موجود تھے، لہٰذا جو آپریشن ہے اس کی انہوں نے توثیق کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے، علی امین گنڈا پور بھی موجود تھے، اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں کچھ آپریشن کے حوالے سے کچھ تجاویز سامنے آئی تھی، مگر اس کے بعد جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ وہ ڈینائل پہ چلے گئے، مگر جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو اجلاس میں اس بات کی توثیق کی تھی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات حکومت پہلے کر چکی ہے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے کوئی لوگ ذمہ داران اجلاس میں شریک ہوتے ہیں تو اعلامیہ جو ہے میں اگر ان کا ذکر نہیں بھی ہوتا تو حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ اس بات کی توثیق کر چکے ہیں کہ یہ کارروائی کی جائے، آپریشن کیا جائے، مگر اب وہ ڈینائل پہ چلیں گے۔ تو شاید پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اس آڑ میں جو ہے عمران خان سے ملاقات کا کہا کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، اس کے بعد ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو تحریک انصاف نے یہ آڑ لی کہ عمران خان کو نہ بہرحال پر رہا کرنا تھا حکومت نے، نہ ہی انہوں نے اس اجلاس میں آنا تھا، لہٰذا انہوں نے ایسی ڈیمانڈ کی کہ جس کے نتیجے میں جو ہے حکومت خود ان سے دور ہو جائے۔ تو یہ ایک طے شدہ منصوبہ لگتا ہے۔ دوسرا ناظرین، اس کا ایک نیریٹو ہے، وہ پہلو ہے، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حکومت خود چاہتی تھی کہ تحریک انصاف اس میں نہ آئے۔ تو کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جب اس میں آئے گی تو کچھ آؤٹ پٹ اگر اس طرح دے گی تو آرمی چیف بھی موجود ہے، تو وہ جو فاصلے بقول بعض مبصرین کے آرمی چیف یا کے اور تحریک انصاف کے درمیان ہے، وہ فاصلے کہیں کم نہ ہو جائے، لہٰذا دونوں جو فریق ہیں ان کو دوری رکھا جائے اور پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام لگایا جائے
کہ وہ قومی معاملات میں اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا نہیں کرتی۔ یہ دونوں جو نیریٹو ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یقینی طور پر جو کچھ بھی ہے، مگر اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو سطحی سیاسی مفادات ہے اس سے دور ہوا جائے اور جو فوکس ہے وہ کیا جائے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے۔ اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے اندر جو اس وقت مسلح گروہ موجود ہیں جو لڑ رہے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز کے ساتھ، وہ آئے روز شہادتیں ہو رہی ہیں، ان سے بات چیت کرنی ہے تو یہ بات بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ قومی سلامتی کمیٹی میں وہ بات نہیں کر سکتے تو ابھی آ کے جو ہے قومی میڈیا کے سامنے یہ بات کی جا سکتی ہے، یعنی کہ ایک محض تنقید کرنے کی بجائے بہت ہی اچھا ہوتا کہ ایک متبادل حل پیش کیا جائے۔ تحریک انصاف کو جو اس وقت پارلیمانی سیاست جاری ہے، جو پارلیمنٹ ہے، جو صوبائی اسمبلیاں ہیں، جو سینٹ ہے، اس میں اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات بارہا اس پلیٹ فارم سے کہی جا چکی ہے۔ میڈیا کے سامنے اپنا متبادل جو نیریٹو ہے اس وقت حکومت کے نیریٹو کے برعکس وہ پیش کرنا چاہیے۔ محض تنقید کرنا یقینی طور پہ اس وقت حالات کا متقاضی نہیں ہے۔ حالات کہ جو جس طرح سے تیزی کے ساتھ دگرگوں ہیں وہ کسی کے سامنے ہیں، ہر کسی کو نظر آ رہا ہے، لہٰذا ان حالات سے سیاست کرنے کی بجائے تعمیری اگر کوئی کام کیا جائے تو پی ٹی آئی کی جانب سے ہوگا تو قوم بھی اس کو اپریشیٹ کرے گی۔ شاید جب تاریخ بھی لکھی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تاریخ ان کو ان دنوں کے حوالے سے اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔